ہلو دوستوں، آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ خیر مقدم ہے۔ دوستوں، جھارکھنڈ پی جی ٹی کے نصاب کے متعلق جو اگلا ٹاپک ہے، اس سے پہلے کے کلاس میں ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اردو کے ارتقاء کے متعلق مختلف نظریات دیکھ لیا تھا، اور اس پوائنٹ کا جو اردو اور کھڑی بولی کے بیچ میں جو رشتہ تھا اس کو کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی دن ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء، اور اس میں بھی ہے کہ دکن میں اردو کا ارتقاء، دکن میں اردو نثر کا ارتقاء، نظم کا نہیں، کس کا؟ نثر کا ارتقاء۔ تو یہ دونوں پوائنٹ کیا ہے کہ یہ دوسرا پوائنٹ نصاب کا ہے، تو جس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے۔ تو دوستوں، اگر بات کیا جائے شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقاء کے متعلق، تو آج کا جو ویڈیو ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء کے متعلق ہوگا، اور زیادہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ون لائنر کوشچن بنایا گیا، اور اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ہریانہ ٹیٹ میں بھی ملے گا، اور جو ادر کمپٹیٹیو اگزام ہوتے ہیں ان سب میں بھی آپ کو یہ سوالات دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ ٹھیک، تو چلیے سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا جائے کہ کیا ہے کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء کیسے ہوا ہے۔ اردو کی پہلی ادبی تخلیق ملا وجہی کی سبرس ٹھیک 1635 میں دکن میں لکھی گئی ہے۔ کہاں؟ دکن میں لکھی گئی، لیکن شمالی ہند کی بات کریں تو یہاں اردو نثر کی ابتدا عہد محمد شاہی، کیا ہے؟ شمالی ہند کی بات اگر کی جائے تو یہاں کیا ہے کہ اردو نثر کی ابتدا جو ہے کیا ہے کہ عہد محمد شاہی کب سے کب تک؟ 1719 سے لے کے 1748 تک کے بیچ میں ہوئی ہے۔ ٹھیک، اسی کے مابین میں کیا ہے کہ شمالی ہند میں کیا ہے کہ اردو نثر کا ارتقاء ہوا ہے۔ ٹھیک، شمالی ہند کی سب سے پہلی نثری تصنیف ہونے کا شرف فضل علی فضلی کی کربل کتھا کو حاصل ہوا ہے۔ شمالی ہند میں سب سے پہلی جو نثری تصنیف لکھی گئی ہے یا شرف جو حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ فضل علی فضلی کی کربل کتھا کو حاصل ہے۔ کس کی؟ اب کیا ہے؟ فضل علی فضلی کی کتاب کیا ہے؟ کربل کتھا۔ یہ کتاب انہوں نے 1731 میں مرتب کی اور پھر 1748 میں فضلی نے اس میں کچھ ترمیم کیا۔ پہلے کیا ہے کہ فضل علی فضلی نے اس کو 1731 میں مرتب کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ 1748 میں اس کو کیا ہے کہ کچھ ترمیم کے ساتھ پیش کیا۔ کربل کتھا جو ہے ملا حسین وائز یہاں پہ عین سے ہوگا، وائز کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے کہ کربل کتھا کیا ہے؟ یہ اردو ترجمہ ہے، کس کی کتاب ہے؟ ملا حسین وائز کاشفی کی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ روضۃ الشہداء، یعنی روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کربل کتھا کے نام سے کیا ہے؟ فضل علی فضلی نے کیا تھا۔ ٹھیک، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بار پوچھتا ہے کہ کربل کتھا میں کس کی کہانی ہے، کس کی تاریخ ہے، تو وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک، 1775 میں کیا ہے؟ فارسی داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر عطا حسین تحسین نے اردو میں کیا، اس کا نام نو طرز مرصع ہے۔ کیا ہے؟ اگر کیا ہے کہ 1775 میں کی بات کیا جائے تو کیا ہے کہ اس میں میر عطا حسین تحسین نے اردو میں کیا ہے؟ نو طرز مرصع لکھا۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ قصہ چہار درویش کا، اور یہ قصہ چہار درویش کس زبان کی داستان ہے؟ یہ فارسی زبان کی داستان ہے۔ اس کا کیا ہے کہ میر عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا اردو میں ترجمہ کیا۔ اب دیکھیے دوستو، اس طریقے سے کیا ہے شمالی ہند میں دھیرے دھیرے اب اردو نثر کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیول صرف اور صرف نثر کی بات کی جا رہی ہے، نظم کی نہیں۔ ریاض السیر محمد باقر
आगाह की तसनीफ़ है जो उर्दू में लिखी गई। ठीक, इसी के अहद में लिखी गई 1775 या 1770 के आसपास क्या है कि रियाज़ुस्सैर ने मोहम्मद बाक़िर आगाह की रियाज़ुस्सैर को मोहम्मद बाक़िर आगाह ने लिखा, जो किस ज़बान में लिखा है? उर्दू ज़बान में। ईसवी खान बहादुर की क़िस्सा महरो अफरोज़ व दिलबर ये कब लिखी गई? 1752 के लगभग तसनीफ़ की गई। देखिए जो क्या है क़िस्सा महरो अफरोज़ व दिलबर ये किसकी तसनीफ़ है? ईसवी खान बहादुर की है, और इसको कब लिखा गया है? 1752 के आसपास लिखा गया है। अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी की तसनीफ़ है जो 1790 या 1791 में लिखी गई। क्या है? अजाइबुल क़िसस किसकी तसनीफ़ है? ये शाह आलम सानी की तसनीफ़ है, और ये लिखी गई क्या है? 1790 या 1791 के बीच में। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि महरचंद खतरी लाहौरी की 9 आईने हिंदी या क़िस्सा यूसुफ मलिक वगीती अफरोज़ ये कब लिखी गई है? 1794 और 95 में लिखी गई। किसके ज़रिए? महरचंद खतरी के ज़रिए। और फिर उसके बाद क्या है कि अब इसके बाद देखेंगे तो तुरंत 1800 ईस्वी आ जाता है। ठीक, 1800 ईस्वी, और 1800 ईस्वी सभी लोग जानते हैं क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम होता है। ठीक, इसमें क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में बहुत अहम किरदार अदा किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद नौवारिद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना था। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम क्यों हुआ है? ताकि क्या है कि जो अंग्रेज़ अफसरान उर्दू के जानकार नहीं हैं उनको क्या है कि उर्दू सिखाना था। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी शोबे के निगरां मुकर्रर हुए थे। ये भी बहुत बार क्या है कि इम्तिहान में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है कि हिंदुस्तानी शोबे के निगरां कौन थे? वो तो कौन थे? वह जॉन गिलक्रिस्ट थे। अब क्या है कि जॉन गिलक्रिस्ट जो है वह क्या है 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे। 1783 ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे, और फिर उसके बाद क्या है 1804 ईस्वी में ये अपने वतन वापस चले जाते हैं। जॉन गिलक्रिस्ट क्या है कि 1783 में हिंदुस्तान आए थे, और 1804 ईस्वी में ये क्या है कि अपने वतन वापस चले जाते हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक जो अहम तसानीफ़ हैं और जो मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने क्या है कि उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में बहुत ही अहम रोल अदा किया है, उनके बारे में अब बताया जा रहा है। ठीक, मीर अमन दहलवी ने सिर्फ 2 किताबें लिखी। ये भी क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता शख्सियत थी। इन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें लिखी। एक है बागो बहार और दूसरी क्या है? गंज खूबी। लेकिन इन्हीं 2 किताबों ने उन्हें जिंदगी जावेद अता कर दी। ठीक, मीर अम्मा बागो बहार भी क्या है कि शामिल निसाब झारखंड में, इसके बारे में भी हम लोग क्या है कि बहुत ही वजाहत के साथ इसके खुलासा और इसके जो अहम किरदार हैं उसके बारे में आगे इंशाल्लाह वीडियो दी जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे मुख्तसरन क्या है कि उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में मीर अमन ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, अपना रोल अदा किया है, उस पर बात चल रही है। ठीक, मीर अमन की बागो बहार अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा का तर्जुमा है। और 9 तर्ज मुरस्सा क्या है कि ये क्या है? क़िस्सा चहार दुर्वेश जो कि फ़ारसी क़िस्सा है उसका उर्दू तर्जुमा है, और इसका क्या है कि आसान लफ्ज़ों में क्या है कि मीर अमन ने बागो बहार की शक्ल में तर्जुमा किया। ठीक, हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में सबसे ज़्यादा किताब तहरीर की। अब ये भी क्या है कि इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन से ऐसे अदीब थे, कौन से ऐसे मुसन्निफ़ थे जिन्होंने क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है तसनीफ़ की। वो कौन थे? हैदर बख्श हैदरी थे, जिन्होंने क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें तहरीर की। उनकी 2 किताबें बहुत ही मशहूर हुई हैं। कौन कौन सी है? एक तोता कहानी है और दूसरी कौन सी किताब है? आराइश महफिल है। ये दोनों किताबें बहुत ही मशहूर हुई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं जो कि हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए किताबें लिखी थी। आगे बताया जा रहा है कि क्या है कि मीर शेर अली अफसोस कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन में से हैं। उनकी 2 किताबें बहुत अहम तस्लीम की जाती हैं। एक है आराइश महफिल, दूसरा क्या है? बाग़े उर्दू।
मीर बहादुर अली हुसैनी का तकर्रुर गालिबन कॉलेज में सबसे पहले हुआ था। जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ तो सबसे पहले उसमें जो गालिबन यानी क्या है कि ये क़यास आराई की जाती है कि सबसे पहले जिनकी तकर्रुरी हुई थी वह कौन थे? वह मीर बहादुर अली हुसैनी थे। इनकी किताबों में 2 किताबें बेहद मकबूल हुई हैं। एक क्या है? नस्र बेनज़ीर, और दूसरी तसनीफ़ क्या है? अखलाक़ हिंदी। मज़हर अली ख़ान वाला 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए थे। मज़हर अली ख़ान वाला ये कब हुए थे? 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत अख्तियार की थी। यह संस्कृत, फ़ारसी और हिंदी के आलिम थे और इन्होंने क्या है कि बेताल पचीसी जैसी और तारीख़ शेर शाही जैसी तसानीफ़ क्या है? तसनीफ़ की हैं। कौन? मज़हर अली ख़ां वाला था। क्या है? मज़हर अली ख़ां वाला। काजिम अली जवान की बात किया जाए, ये भी क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। लल्लू लाल जी की सिंहासन बतीसी लिखने में मदद की थी। किसने? काजिम अली जवान ने। निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट के कहने पर, जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर, किसने? निहाल चंद लाहौरी ने कहने पर गुले बकौली की मशहूर कहानी का फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा किया था। क्या है? गुले बकौली जो कि क्या है कि मशहूर कहानी का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था। किसने? निहाल चंद लाहौरी ने। किस सन में? 1803 में। किसकी फरमाइश पे? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। यह वही मशहूर कहानी है जिसको पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 में मसनवी गुलजार नसीम की शक्ल में पेश किया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि बीनी नारायण जहां फोर्ट विलियम कॉलेज के उस वक्त मुलाजिम हुए जब गिलक्रिस्ट अपने वतन जा चुके थे। यानी क्या है कि बीनी नारायण जहां कब फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए? ये 1804 के बाद ये क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े। उन्होंने क्या है? 2 किताबें तसनीफ़ की। एक क्या है कि चहार गुलशन और दूसरा क्या है? दीवाने जहां। दूसरा क्या है? एक है चहार गुलशन और दूसरी तसनीफ़ क्या है कि दीवाने जहां। ये दोनों तसनीफ़ किसकी है? ये बीनी नारायण जहां की है। फिर उसके बाद क्या है कि 19वीं सदी की इब्तिदा में लखनऊ बाकायदा अदबी मरकज़ बन चुका था। 19वीं सदी की इब्तिदा में लखनऊ क्या है? बाकायदा अदबी मरकज़ बन चुका था और काफ़ी तादाद में अहले कलम जमा हुए, जिससे शायरी के साथ साथ नस्र का भी इर्तिक़ा हो रहा था। क्या है कि 19वीं सदी के इब्तिदा में ही क्या है कि लखनऊ जो है अदबी मरकज़ बन चुका था। इंशाउल्लाह खां इंशा, जिन्होंने क्या शायरी में तो अपना जलवा दिखाया ही है, लेकिन उन्होंने नस्र की दुनिया में भी क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। किसने? इंशाउल्लाह खां इंशा ने। रानी केतकी की कहानी इंशा की वो तसनीफ़ है जो उर्दू और हिंदी दोनों में मकबूल हुई है। क्या है? उर्दू और हिंदी दोनों में मकबूल होने वाली इंशाउल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ कौन सी है? वह रानी केतकी की कहानी है। इंशा की दूसरी तसनीफ़ जो है दोस्तों, ये सब के सब क्या है? उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में अहम रोल अदा कर रहे हैं। ठीक, इंशा की दूसरी तसनीफ़ दरियाए लताफ़त है। क्या है? दरियाए लताफ़त। ये फ़ारसी किताब में उर्दू क़वायद के मुतालिक है। क्या है? ये फ़ारसी ज़बान में है लेकिन क्या है कि उर्दू क़वायद की किताब है। यह हिंदुस्तानी के ज़रिए लिखी हुई पहली उर्दू क़वायद है। हिंदुस्तानी आलिम ने, हिंदुस्तानी अदीब ने जो सबसे पहले उर्दू क़वायद के मुतालिक जो किताब तहरीर की वह कौन है? वह दरियाए लताफ़त है। इंशा की तीसरी किताब क्या है? सलके गोहर है। क्या है? सलके गोहर। इस कहानी की खूबी यह है कि इसमें कोई नुक्ते वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक, इंशा की ये तीसरी तसनीफ़ है। ठीक, तो क्या है कि इंशा ने क्या है कि जो जब लखनऊ अदबी मरकज़ बन चुका तो इंशा ने क्या है वहाँ पे दरियाए लताफ़त, फिर उसके बाद क्या है कि रानी केतकी की कहानी, सलके गौहर जैसी तसनीफ़ लिखकर उर्दू नस्र में अपना अहम किरदार निभाया है। ठीक, लखनऊ के सबसे अहम नस्र निगार रजब अली बैग सुरूर माने जाते हैं। ठीक, कौन माने जाते हैं? रजब अली बैग सुरूर लखनऊ के नज़्म निगारों में सबसे अहम नस्र निगार माने जाते हैं।
رجب علی بیگ سرور کو کیا ہے کہ شہ سواری، خطاطی اور تیر اندازی میں کمال حاصل تھا۔ کس کو؟ رجب علی بیگ سرور کو۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب 1824 میں لکھا۔ اس تصنیف سے لکھنوی تہذیب کی بڑی واضح عکاسی ہوتی ہے۔ کس سے؟ فسانہ عجائب سے کیا ہے کہ جو کہ رجب علی بیگ سرور کے ذریعے لکھی ہوئی داستان ہے۔ اس داستان کے ذریعے کیا ہے جو لکھی گئی ہے 1824 میں، اس سے کیا ہے لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1787 میں پیدا ہوئے اور 1867 میں انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک، دلی کالج کے ایک اہم استاد، دوستوں کیا ہے اردو نثر کے ارتقاء میں دلی کالج کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ دلی کالج کے ایک اہم استاد اور مترجم ماسٹر رام چندر نے کیا ہے کہ فوائد الناظرین اور محب ہند کے نام سے 2 رسالے شائع کیے اور اس کے ذریعے سائنسی خیالات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلی کالج کی بات کیا جائے تو کیا ہے کہ ماسٹر رام چند کا، یہ بھی بہت بار پوچھتا ہے کہ کیا ہے ماسٹر رام چند کا تعلق کس کالج سے تھا؟ کیا دہلی کالج سے تھا یا لکھنؤ سے دبستان لکھنؤ سے تھا یا دبستان لکھنؤ دلی سے تھا یا کیا ہے کہ وہ عثمانیہ کالج سے تھا؟ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ماسٹر رام چند کا تعلق کس سے تھا؟ یہ دلی کالج سے تھا۔ اردو نثر کے ارتقاء میں غالب کا بھی اہم رول ہے۔ غالب نے اپنے خطوط نگاری کے ذریعے مراسلے کو مکالمہ بنایا۔ ان کی خطوط نگاری میں بے تکلفی، ویسے تو ہمارے جھارکھنڈ پی جی ٹی میں کیا ہے کہ غالب کے خطوط کی خصوصیات بھی شامل ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کی جائے گی کہ غالب کی خطوط کی کون کون سی خصوصیات تھی۔ وہ بھی زیادہ ہے نہیں، بس کیا ہے کہ سرسری نگاہ سے دیکھ لیا جائے گا۔ ان کے خطوط نگاری میں بے تکلفی اور ایسے لفظ کا استعمال کرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے 2 لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ احتشام حسین نے غالب کے خطوط کو اردو ادب کا انمول رتن کہا ہے۔ احتشام حسین نے غالب کے خطوط کو کیا کہا ہے؟ انمول رتن کہا ہے۔ تاریخ نویسوں کے مطابق غالب نے 1846 سے اردو میں خطوط لکھنے شروع کیے ہیں۔ کس سن سے؟ 1846 سے۔ اور پھر یہ بھی کیا ہے کہ 1846 سے پہلے جو غالب خط لکھتے تھے وہ کیا ہے؟ وہ فارسی میں خط لکھا کرتے تھے۔ کس زبان میں خط لکھا کرتے تھے؟ وہ فارسی میں خط لکھا کرتے تھے۔ خواجہ امان نے کیا ہے کہ 10 حصوں پر مشتمل فارسی داستان بوستان خیال کا اردو میں ترجمہ کیا، لیکن انہوں نے صرف 5 حصوں کا ہی ترجمہ کیا۔ کیونکہ ان کی بیچ میں وفات ہو گئی تھی۔ خواجہ امان نے کیا ہے کہ 10 حصوں پر مشتمل فارسی داستان کیا ہے بوستان خیال کا ترجمہ کیا اور انہوں نے کیا ہے کہ صرف 5 ہی حصے کا ترجمہ کیا تھا، اسی دوران ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 19ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں میں اردو نثر نگاری کے ارتقاء کا صحرا علی گڑھ تحریک کے سر جاتا ہے۔ جب 19ویں صدی کے آخری کی بات کیا جائے تو کیا ہے کہ اس وقت کیا سر سید کے خیالات اور ان کے کیا ہے کہ اہم کام علی گڑھ تحریک کے اوپر کیا ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء کا صحرا جاتا ہے، جس کے معنی کیا تھے؟ سر سید احمد خان تھے اور ان کے رفقا تھے۔ کس کے؟ علی گڑھ تحریک کے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت بھی کی اور اسی دوران جب ان کا تبادلہ غازی پور ہوا تو وہاں انہوں نے کیا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا تھا۔ کہاں پہ؟ غازی پور میں۔ دوستوں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں پہ کیا تھا؟ تو وہ کہاں پہ کیا تھا؟ غازی پور میں کیا تھا۔ ٹھیک، 1866 میں جب وہ غازی پور سے علی گڑھ آئے تو کیا ہے سوسائٹی کا دفتر بھی وہیں منتقل کیا۔ کہاں پہ؟ علی گڑھ میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد مختلف علوم کا اردو میں ترجمہ کرنا اور سائنسی خیالات اور سائنسی طرز فکر کو عام کرنا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہے کہ مختلف علوم کا اردو میں ترجمہ کرنا، سائنسی خیالات اور سائنسی طرز فکر کو کیا کرنا؟ عام کرنا تھا۔
سر سید نے 1866 میں ایک ہفتہ روزہ اخبار سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے جاری کیا. کیا ہے؟ 1866 میں کس نام سے؟ سائنٹیفک سوسائٹی اخبار، جو کہ ہفتہ روزہ تھا. اور اس کے اور یہ کیا ہے کہ انگریزی میں اس کا نام کیا تھا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تھا. کیا تھا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تھا اس ہفتہ روزہ اخبار کا. ٹھیک. پھر انہوں نے کیا ہے کہ اپنے رجحانات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق 1879 میں جاری کیا. اردو نثر کے ارتقاء میں سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید، تاریخ ضلع بجنور، تاریخ شرکسیہ بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ کا اہم کردار ہے. یہ ساری کی ساری کتابیں کس کی ہے؟ سر سید احمد خان کی ہے. چاہے وہ آثار الصنادید ہو، تاریخ ضلع بجنور ہو، تاریخ شرکسیہ بجنور ہو، اسباب بغاوت ہند ہو، یا خطبات احمدیہ ہو. یہ سب کے سب کس کی تصانیف ہیں؟ یہ سر سید احمد کی تصانیف ہے. اور ان سب تصنیف نے کیا ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. سر سید احمد خان کی وفات کیا ہے؟ 1898 میں علی گڑھ میں ہوئی. ٹھیک، علی گڑھ میں ہوئی. ان کی پیدائش کیا ہے؟ 1817 میں دلی میں ہوئی. اور کیا ہے 1898 میں کہاں پہ ہوئی؟ علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا. اردو نثر کے ارتقاء میں محمد حسین آزاد، جن کی پیدائش کیا ہے؟ 1833 میں ہوئی. اور ان کا انتقال کیا ہے؟ 1910 میں ہوا، کا اہم کردار ہے. محمد حسین آزاد کی مشہور و مقبول کتابوں میں قصص ہند، آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، سخندان فارس وغیرہ شامل ہے. ان سب نے کیا ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی، جن کی پیدائش کیا ہے؟ 1837. اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 1914 میں. کا شمار سر سید احمد خان کے اہم رفقا میں ہوتا ہے. کس کا؟ خواجہ الطاف حسین حالی کا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی اہم کتابوں میں مجالس النساء، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید کیا ہے کہ بہت ہی شاہکار اور قابل قبول اور اہم کردار نبھانے والی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان سب کتابوں سے کیا ہے اردو نثر کا ارتقاء میں تیزی آئی. مولوی نذیر احمد، جو کہ جن کو ہم اردو ناول کا کیا ہے کہ اردو ناول نگاری کا سب سے پہلا ادیب بھی شمار کرتے ہیں کہ اردو میں سب سے پہلا ناول نگار کون ہے؟ وہ مولوی نذیر احمد ہے، جن کی پیدائش کیا ہے؟ 1833 میں ہوئی. اور ان کا انتقال کیا؟ 1912 میں ہوا. سر سید کے تعلیمی منصوبے کے بڑے مبلغ تھے. مولوی نذیر احمد کیا ہے کہ سر سید کے تعلیمی جو منصوبہ تھا اس کے بڑے مبلغ تھے، لیکن وہ ان کے مذہبی رجحان کو نہیں مانتے تھے. کون؟ مولوی نذیر احمد. مولوی نذیر احمد نے کئی قانونی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا، جس میں تعزیرات ہند اور قانون شہادت ان کے ترجمے کے شاہکار ہیں. نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. نذیر احمد کو کیا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوء اور ابن الوقت نذیر احمد کے شاہکار ناول ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی بہت سے ناول ہیں، جیسے آیامہ ہے، پھر اس کے بعد یہ بہت سے ناول ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں مشہور مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوء اور ابن الوقت ہے. مرات العروس کیا ہے؟ مرات العروس اور بنات الناش، یہ دونوں ناولوں میں انہوں نے لڑکیوں کے سلیقہ مند، ہنرمند اور تعلیم یافتہ بننے کی ترغیب دی ہے. کس میں؟ مرات العروس میں. اور کیا ہے؟ بنات الناش میں. اس کے ذریعے کیا ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ ترغیب دی ہے. اگلا کیا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، جو کیا ہے کہ 1857 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے. اور ان کا انتقال کیا ہے؟ 1914 میں ہوا. المامون، الفاروق، سیرت النبی، علم الکلام، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، علامہ شبلی کی شاہکار تصنیفات ہیں اور تصانیف ہیں. ٹھیک. تو یہ تھا کیا ہے کہ اردو نثر کا ارتقاء. اس کے علاوہ بھی اور ہے. جب 20ویں صدی میں آئیں گے تو پھر منشی پریم چند وغیرہ، پھر سعادت حسن منٹو، پھر کرشن چند، ان سب نے کیا ہے کہ اپنے افسانے کے ذریعے، اپنے ناولوں کے ذریعے، اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے مضمونوں کے ذریعے
ذریعے اپنے خطوط کے ذریعہ کیا ہے کہ اردو نثر میں بہت ہی اہم کردار ادا کیے ہیں. انشاءاللہ کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً جب پریکٹس سیٹ ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ سوالات کے ذریعے ان سب کو کور کریں گے. تو ٹھیک، تو اتنا کافی رہے گا کہ اردو نثر شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا. تو دوستوں امید ہے کہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کیا ہے جڑنے کا مشورہ دیں اور ہمارے ٹیلی گرام چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ جڑیں. ٹھیک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کہ آپ لوگ اپنے امتحانات کی تیاری کرتے رہیں. اللہ حافظ.